السلام علیکم، میں زہاریہ شیعہ حضرات سجدہ مٹی کی ٹھیکری پر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت عام ہے کہ شیعہ سجدہ کرنے کے لیے مٹی کی ٹھیکری کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اکثر انہوں نے اپنی جیبوں میں بھی ڈالی ہوتی ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سجدہ مٹی پر کرنا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ مٹی پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بنی چٹائی کے استعمال کرنے کی روایات مستند ترین سمجھی جاتی ہیں۔ سجدہ اسی لیے شیعہ حضرات مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں اور اسے سجدہ گاہ کہتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ ان چیزوں پر کیا جا سکتا ہے وہ چیزیں جو زمین پر اگتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں، سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زمین پر کھانے پینے کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ مثال کے طور پر گندم، جو، چاول، جوار یا مکئی وغیرہ، ان پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو چیزیں پہنی جاتی ہوں ان پر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ چونے کے پتھر، جپسم پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لکڑی اور درختوں کے پتوں پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی گھاس جو شہروں میں کھائی جاتی ہو اور بعض شہروں میں تو کھائی تو نہ جاتی ہو لیکن اسے اشیاء خوردنی میں شمار کیا جاتا ہو، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، اور احتیاط کی بنا پر کچے پھلوں پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ چونے کے پتھر اور جپسم پر جیسا کہ بتایا گیا سجدہ کرنا صحیح ہے، بلکہ پختہ جپسم اور چونے اور اسی طرح اینٹ اور مٹی کے پکے ہوئے برتنوں پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لکھنے کے کاغذ کو ایسی چیز سے بنایا جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، مثلا لکڑی اور بھوسے سے، تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر روئی یا کتان سے بنایا گیا ہو تو بھی اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر ریشم یا ابریشم اور اسی طرح کی کسی چیز سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر پر سجدہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اسے ایسی چیز سے بنایا گیا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ سجدے کے لیے خاک شفا سب چیزوں سے بہتر ہے، اس کے بعد مٹی کے پتھر اور پتھر کے بعد گھاس بہترین ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یا اگر ہو لیکن شدید سردی یا گرمی وغیرہ کی وجہ سے اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں کاردول اور زفت کو سجدے کے لیے دوسری چیزوں پر اولویت حاصل ہے۔ لیکن اگر ان پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لباس یا کسی دوسری چیز پر کے حالت اختیار میں جس پر سجدہ جائز نہیں سجدہ کرے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک اپنے کپڑوں پر سجدہ ممکن ہو کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرے۔ اگر پہلے سجدے میں سجدہ گاہ پیشانی سے چپک جائے تو ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کے لیے اسے چھڑا لے۔ جب کسی شخص کو سجدے کی حالت میں پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے، چنانچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھائے اور اپنی نماز جاری رکھے، اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی پیشانی کو کھینچ کر اس چیز پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے علائے اور واجب ذکر پڑے۔ لیکن اگر پیشانی لانا ممکن نہ ہو تو اس حالت میں واجب ذکر ادا کر سکتا ہے، اس کی نماز دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے تو اب کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔